عزیز طلباء السلام علیکم۔ اردو لازمی جماعت دہام مورخہ 3 جولائی 2020۔ سبق کا نام نظریہ پاکستان، صفحہ نمبر 24 تا 25۔ اس کے مصنف کا نام ڈاکٹر غلام مصطفیٰ خان۔ سب سے پہلے مذکورہ سبق جو صفحہ نمبر 24 تا 25 پر مشتمل ہے، اس کو پڑھانے کے مقاصد بیان کرتا ہوں۔ نمبر 1، طلباء کو قومیت کی بنیادوں کے بارے میں آگاہ کرنا۔ نمبر 2، طلباء کو مغربی نظریہ قومیت اور اسلامی قومیت کے بنیادی فرق سے روشناس کرانا۔ نمبر 3، طلباء کو نظریہ پاکستان کی اسلامی اقدار سے روشناس کرانا۔ اور نمبر 4، طلباء کو نظریہ پاکستان کے مقاصد سے آگاہ کرنا۔ تو بچوں، آج کے اس سبق کے کم و بیش 4 مقاصد ہیں۔ آپ نے اس سبق کو پڑھنے کے بعد اس کا قابل ہو جانا ہے کہ جس میں یہ 4 مقاصد جو ہیں وہ پورے ہو جائیں۔ آج کے سبق کا تعارف یہ ہے کہ صفحہ نمبر 24 سے شروع کرتے ہیں، جس میں دنیا میں قومیت کی تشکیل کی جو بنیادیں ہیں ان کے بارے میں آپ نے بخوبی آگاہ ہونا ہے۔ اس سے قبل پچھلے صفحات پر کل کے لیکچر میں آپ نے قیام پاکستان کے پس منظر کے حالات و واقعات کے بارے میں بخوبی پڑھ لیا تھا۔ تو آج اسی حوالے سے مزید آگے اسی کے تسلسل میں سبق کو آگے بڑھاتے ہیں۔ ہماری آج کی اس پہلی سلائیڈ میں آپ نے دنیا میں قومیت کی تشکیل کی جو بنیادیں ہیں ان کے بارے میں پڑھنا ہے۔ بچوں، صفحہ نمبر 24 پر توجہ بھی دے لیں آپ۔ قومیت کی تشکیل کی بنیادی طور پر 2 بنیادیں ہیں۔ ان میں نمبر 1، مغربی مفکرین کی قائم کردہ قومیت کی بنیاد، جو کہ وطنی نظریہ قومیت بھی کہلاتی ہے، اور نمبر 2، رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قائم کردہ قومیت ہے، جسے اسلامی نظریہ قومیت کہا جاتا ہے۔ آئیے صفحہ نمبر 24 پر جو پیراگراف ہے، ان 2 بنیادوں کے بارے میں بخوبی پڑھتے ہیں۔ ساتھ ساتھ ان صفحات کی ریڈنگ بھی ہو جائے گی، اور اس کے ساتھ ساتھ قومیت کی تشکیل کی ان 2 بنیادی جو بنیادیں ہیں ان کے بارے میں بھی آپ آگاہ ہو جائیں گے۔ یہاں یہ سمجھ لینا ضروری ہے کہ دنیا میں قومیت کی تشکیل کی 2 بنیادیں ہیں، یعنی نمبر 1 وہ جو مغربی مفکرین نے قائم کی ہے۔ پہلے میں نے آپ کو بتایا کہ مغربی مفکرین کی قائم کردہ قومیت کی بنیاد، اور دوسری وہ جو رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قائم کی ہوئی ہے۔ اہل مغرب نے خاندانی، نسلی اور قبائلی بنیادوں میں ذرا وسعت پیدا کر کے قومیت کی بنیادیں جغرافیائی حدود پر استوار کیں، اور کہا کہ قوم وطن سے بنتی ہے۔ تو یہ پہلی جو قومیت کی بنیاد ہے جسے مغربی مفکرین نے قائم کیا ہے، جنہیں وطنی نظریہ قومیت کہا گیا ہے۔ اہل مغرب سے مراد مغرب کے میں رہنے والے وہ لوگ جنہوں نے قومیت کی بنیاد خاندان، نسل اور
قبائل کی بنیادوں میں ذرا وسعت پیدا کی ہے، یعنی اس میں ذرا اضافہ کیا ہے، اور پھر اسے جغرافیائی حدود پر استوار کیا ہے، یعنی صرف کسی علاقے یا کسی جگہ یا کسی جغرافیے تک اپنی قومیت کی بنیاد کو محدود کر کے رکھ دیا ہے، اور پھر یہ کہا ہے کہ قوم جو ہے وطن سے بنتی ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ مغربی مفکرین کی قائم کردہ جو بنیاد ہے اس کے کیا نتائج نکلتے ہیں۔ یہ جو نظریہ، اس نظریے کے تحت جو انہوں نے قومیت کی بنیاد رکھی ہے اہل مغرب نے، اس کی وجہ سے دنیا کے انسانوں کے درمیان تباہی کا جو دروازہ کھلا وہ 2 عالمی جنگوں کے ہونے سے بخوبی ظاہر ہے، یعنی جنگ عظیم اول اور جنگ عظیم دوم جتنی بھی ہوئی ہیں یہ دراصل اسی نظریے کی بنا پہ ہوئی ہیں، یعنی اس وقت ان جنگوں میں جو تباہی اور جو بربادی ہوئی ہے اس کی ذمہ داری یہ اہل مغرب پہ جاتی ہے کہ انہوں نے جو ایک محدود نظریہ قومیت کو وجود میں لایا اور اس کو قائم کیا، جو محض خاندانی، نسلی اور قبائلی بنیادوں پر قائم کیا گیا تھا، اور اس کے یہ نتائج نکلے جس سے تباہی اور بربادی پھیلی، فتنہ اور فساد برپا ہوا، دنیا بھر میں انتشار پیدا ہو گیا، اور یہ اسی مغربی مفکرین کی قائم کردہ قومیت ہی ہے کہ اس کی بنا پر، یعنی یہ وطنی قومیت ہی کی بنیاد پر لڑی گئی یہ جنگیں جو ہیں جنہوں نے تباہی اور بربادی کے دروازے کھولے، اور یہ وطنی قومیت جنوبی ایشیا کے مسلمانوں کو تحفظ دینے میں تو بالکل ہی ناکام رہی، یعنی مسلمانوں کو تو یہ جو بنیادی نظریہ تھا اس میں کسی قسم کا تحفظ نہ مل سکا، کیونکہ جنوبی ایشیا کے مسلمان اس نظریے کے تحت ایک مجبور اقلیت بن جاتے تھے۔ دوسرے نمبر پہ قومیت کی جو بنیاد ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قائم کردہ ہے، اور یہ وہ بنیاد ہے جسے ملت اسلامیہ بھی کہا جاتا ہے۔ سیکنڈ پیراگراف کے اندر اس کے بارے میں ریڈ بھی کر لیتے ہیں۔ قومیت کی دوسری بنیاد وہ ہے جو رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ملت اسلامیہ کی تشکیل کرتے وقت قائم فرمائی، یعنی ملت اسلامیہ جب کی تشکیل ہوئی ہے اس وقت جس نظریے پر اس کی تشکیل ہوئی ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قائم کردہ ہے، اور جو مغرب کے تصور قومیت سے بالکل ہی جدا ہے، الگ تھلگ ہے اور اس نظریے کے منافی ہے۔ اسے اسلامی نظریہ قومیت بھی کہا جاتا ہے۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی قائم کردہ قومیت کی یہ بنیاد جسے اسلامی نظریہ قومیت کہا جاتا ہے اس کے بارے میں کیا خوب ارشاد فرمایا ہے، اپنے ملت پر قیاس اقوام مغرب سے نہ کر، خاص ہے ترکیب میں قوم رسول ہاشمی۔ تو یہاں پر بچوں علامہ اقبال مسلمانوں سے مخاطب ہو کے فرماتے ہیں کہ اے مسلمان ذرا غور کر کہ اپنی ملت پر قیاس اقوام مغرب سے نہ کر، یہ اے مسلمان اپنی ملت کے لیے، اپنی قوم کے لیے اقوام مغرب سے کی قومیت کے نظریے کو دیکھ کر اندازے نہ کر، تو یہ اندازہ مت لگا کہ جو نظریہ قومیت مغربی مفکرین نے کام کیا ہے وہ ملت اسلامیہ کی عین مطابق ہے۔ یہ نظریہ مکمل طور پر اس نظریے کے مخالف اور منافی ہے۔
علامہ اقبال ساتھ یہ فرماتے ہیں کہ خاص ہے ترکیب میں قوم رسول ہاشمی۔ مسلمانوں سے مخاطب ہو کے علامہ اقبال کہتے ہیں کہ اے مسلمان، تیرے لیے جو خاص قوم ہے نا، وہ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ترتیب شدہ ہے۔ یعنی وہ نظریہ قومیت جو مغربی مفکرین نے قائم کیا ہے، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قومیت کا جو نظریہ ہے اس کے بالکل ہی مخالف ہے۔ اس کے بعد آگے فرماتے ہیں ان کی جمعیت کا ہے ملک و نسب پر انحصار۔ یعنی کن کی جمعیت کی بات ہو رہی ہے؟ مغربی مفکرین کی بات ہو رہی ہے کہ ان کی جماعت، ان کی جمعیت کے معنی جماعت کے ہوتے ہیں لشکر، گروہ، یعنی ان کی جو جماعت ہے وہ محض انحصار کرتے ہیں ملک پر، نسب پر، خاندان پر اور قبائل پر۔ یعنی وہ جو مغربی نظریہ قومیت ہے وہ اس کی بنیاد محض خاندانی، نسلی اور قبائلی بنیادوں پر رکھی گئی ہے۔ اس لیے آگے فرماتے ہیں کہ قوت مذہب سے مستحکم ہے جمعیت تیری، کہ ہے مسلمان جو تیری قوت ہے نا وہ مذہبی قوت سے جو تیری جماعت جو ہے نا وہ مستحکم ہو سکتی ہے۔ وہ اہل مغرب کی قائم کردہ بنیاد کے مطابق تیری نظریہ قومیت میں اس میں ذرہ بر بھی استحکام نہیں ہو سکتا۔ تو اس لحاظ سے علامہ اقبال نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قائم کردہ جو نظریہ قومیت ہے اس کی واضح طور پر عکاسی کر دی ہے۔ اگلے پیراگراف میں اگر دیکھا جائے تو مغربی قومیت اور اسلامی قومیت میں جو بنیادی فرق ہے اس کو واضح کیا گیا ہے۔ یعنی مغربی نظریہ قومیت جو ہے وہ ایک محدود نظریہ ہے جس کی بنیاد صرف اور صرف نسل، رنگ اور وطن کی بنیاد پر رکھی گئی ہے، اور جو اسلامی نظریہ قومیت ہے یہ ایک لامحدود قسم کا نظریہ ہے۔ اس میں ہر نسل، ہر رنگ اور مختلف جغرافیائی علاقوں اور خطوں کے لوگ شامل ہیں۔ نیکسٹ پیراگراف کی ریڈنگ بھی کرتے ہیں اور اس سلائیڈ کے مطابق مزید ذرا وضاحت بھی ہو جائے گی۔ مسلمانوں کی قومیت ایک نظریاتی قومیت ہے، یعنی جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قائم کردہ نظریہ قومیت ہے اس کی بارے میں آپ مزید یہاں پہ وضاحت سے پڑھ سکتے ہیں کہ مسلمانوں کی قائم کردہ نظریہ قومیت جو ہے، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قائم کی ہے، یہ ایک نظریاتی قومیت ہے جو لا الہ الا اللہ پر قائم ہے۔ یعنی یہ کہ نسل، رنگ، وطن کی بنیاد پر نہیں بلکہ ایک نظریے، ایک عقیدے، ایک کلمے کی بنیاد پر وجود میں آئی ہے، اور اس نظریاتی پہلو کو نمایاں کرنے کے لیے اسے ملت کہا گیا ہے۔ ایسی نظریاتی قومیت میں ہر نسل، ہر رنگ اور ہر جغرافیائی خطے کے لوگوں کے لیے جگہ ہوتی ہے۔ یعنی میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ جو اسلامی نظریہ قومیت ہے جس کی بنیاد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رکھی ہے، اور وہ بنیاد جو ہے ایک نظریے کے مطابق، ایک عقیدے اور ایک کلمے کی بنیاد پر اس کو وجود میں لایا گیا ہے، جو محض ایک کلمہ لا الہ الا اللہ پر قائم ہے۔ اس میں ہر نسل اور ہر رنگ اور ہر جغرافیائی خطے کے لوگوں کے لیے جگہ موجود ہے۔ ایک ایسی قوم کے ماتحت یہ جو ہے ایک ایسی قومیت کے ماتحت اقلیت بن کر رہنا مسلمانوں کو منظور نہ تھا، جو اسلامی قومیت کے برعکس ذات پات، چھوت چھات اور بت پرستی کے بندھنوں میں جکڑی ہوئی تھی۔ یعنی مغربی مفکرین کا قائم کردہ جو نظریہ قومیت تھی اس میں ذات پات کا نظام بھی تھا، چھوت چھات، ایک دوسرے کے ساتھ نفرت پیدا کرنا، بت پرستی کے جو بندھن تھے اس میں
جکڑی ہوئی تھی وہ قومیت جو تھی، چنانچہ انہوں نے اپنی جداگانہ قومیت یعنی اسلامی قومیت کی بنیاد پر اپنے لیے ایک جداگانہ یا ایک جدا وطن کا مطالبہ کیا، یعنی پاکستان کی بات ہو رہی ہے، جس میں وہ اپنے عقیدے، اپنے نظریہ زندگی اور اپنے طرز معاشرت کے مطابق زندگی بسر کر سکیں۔ یعنی مسلمانوں کی یا اسلامی جو قومیت کا جو نظریہ ہے، اس کے تحت مسلمانوں نے ایک الگ جداگانہ وطن کا مطالبہ بھی کیا، اور ان کی یہ خواہش بھی تھی کہ جس میں وہ اپنے عقیدے، اپنے نظریہ زندگی اور اپنی معاشرت، اپنی تہذیب و تمدن کے مطابق وہ اپنی زندگی کو آزادانہ طور پر بسر کرنا چاہتے تھے، اور ایک مسلمان کی حیثیت سے دور جدید کے چیلنج کا مقابلہ کر کے اپنے مستقبل کو سنوار سکیں۔ یہ ان کی دیرینہ خواہش تھی، اور اسی کے مطابق جو ہے، اسی نظریہ قومیت کے مطابق جو کل بھی آپ نے مختلف حالات و واقعات اور مختلف علماء کرام اور بزرگوں کے جو حالات پڑھے ہیں، اس کے مطابق جو ہے قرارداد پاکستان منظور ہوئی 23 مارچ 1940 کو، جس کے مطابق مسلمانوں کی آزادانہ اور خود مختار حکومت قائم کرنے کا ایک فیصلہ ہوا، اور اسی کے تحت پھر مسلمانوں کی جو ایک دیرینہ خواہش تھی وہ پوری بھی ہوئی۔ آخرکار 14 اگست 1947 کو پاکستان بھی وجود میں آ گیا۔ تو بچوں، یہاں پر ابھی تک اس پیج میں جو آپ کو بتایا گیا کہ قومیت کی دو بنیادیں تھیں جو دونوں ایک دوسرے کی ضد تھیں، مغربی قومیت اور اسلامی قومیت، دونوں کے جو قواعد و ضوابط تھے، اصول تھے، وہ بالکل ایک دوسرے کے منافی تھے۔ اس لیے مسلمانوں کا جو ہے وہ مغربی مفکرین کی قائم کردہ بنیادوں کے مطابق جو ہے نا زندگی گزارنا انتہائی مشکل تھا، اس لیے انہوں نے اپنا ایک جداگانہ وطن کا مطالبہ کیا تھا جس میں وہ اپنی آزادانہ زندگی گزار سکتے تھے۔ تو آئیے نیکسٹ اگلے پیج کی طرف جاتے ہیں۔ ہمیں اس بات کو بھی اچھی طرح ذہن نشین کر لینا چاہیے کہ نظریہ پاکستان میں اسلامی زندگی اور قدروں کا تصور بنیادی حیثیت رکھتا ہے۔ یعنی یہ اس سلائیڈ میں آپ نے نظریہ پاکستان اور اس اسلامی قدروں کا فروغ، اس کے بارے میں آپ نے پڑھنا ہے۔ اسلامی قدریں جو ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ان میں اخوت، مساوات، عدل، دیانت، خدا ترسی، انسانی ہمدردی اور عظمت کردار کے بغیر نظریہ پاکستان کو فروغ نہیں ہو سکتا۔ یعنی نظریہ پاکستان وہ نظریہ جس کے تحت پاکستان وجود میں آیا، اور وہ حالات اور واقعات جو قیام پاکستان کا باعث بنے، بلکہ وہ حالات اور واقعات جو قیام پاکستان کی بنیاد بنے، وہی نظریہ پاکستان ہے۔ اور اب اس نظریہ پاکستان کے مطابق جو ہے اسلامی جو اقدار ہیں ان کا فروغ، ان کا پھیلانا تبھی ممکن ہو سکتا ہے کہ جس میں مسلمانوں کے لیے ایک الگ ملک اور ایک الگ فلاحی ریاست قائم ہو۔ نظریہ پاکستان کا ایک مقصد ہے، یہ بغیر مقصد کے نہیں وجود میں آیا۔ آئیے نظریہ پاکستان کے جو بنیادی مقاصد ہیں ان پر بھی روشنی ڈال لیتے ہیں۔ بنیادی طور پر نظریہ پاکستان کے دو بنیادی مقاصد ہیں کہ نمبر 1 اسلامی اصولوں کی ترویج اور اشاعت، نمبر 2 اسلامی اور فلاحی مملکت کا قیام۔ یعنی نظریہ پاکستان کے جو بنیادی اصول ہیں ان کی ترویج، یعنی ان کو رائج کرنا اور پھر ان کو پھیلانا۔ اور پھر اس کے مطابق اہل عالم کے لیے
ایک مثالی مملکت کا نمونہ فراہم کرنا جو بعد ازاں پاکستان کی صورت میں وجود میں آیا، یعنی ایک اہل عالم کے لیے جو مثالی مملکت، ایک ایسی اسلامی فلاحی مملکت کا قیام جو ساری دنیا کے لیے ایک نمونہ کے طور پر موجود ہو۔ تو بچوں، پاکستان قائم کرنے کا فیصلہ ہندوؤں کو بہت ناگوار گزرا، یعنی جب قرارداد پاکستان کی منظوری ہو جاتی ہے تو اس پر ہندوؤں کو بہت ناگوار گزرا کہ مسلمان اب اپنی الگ ریاست قائم کر لیں گے اور ایک جداگانہ حیثیت سے آزادانہ زندگی گزارنے لگ جائیں گے۔ اس لیے ان کو یہ بات انتہائی ناگوار گزری۔ انہوں نے پوری کوشش کی کہ یہ مملکت قائم نہ ہونے پائے۔ ان کے پاس دولت اور طاقت تھی، جنوبی ایشیا میں ان کی اکثریت تھی، لیکن چونکہ قیام پاکستان کا مطالبہ حق اور انصاف پر مبنی تھا، اس لیے حکومت برطانیہ کو مجبور ہونا پڑا اور قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ کی پرخلوص قیادت، مسلمانوں کے یقین، اتحاد اور عمل پیہم کی وجہ سے 14 اگست 1947 کو پاکستان مرز وجود میں آ گیا۔ تو یہ وہ نظریہ پاکستان تھا جس کی بنیاد پر آخر کار ایک الگ اسلامی فلاحی مملکت کا قیام وجود میں آ گیا جو ہندوؤں کو بہت ناگوار گزرا۔ نیکسٹ پیراگراف میں ریڈ کر لیتے ہیں، پھر آگے بڑھتے ہیں۔ پاکستان نے اپنے قیام سے اب تک بڑی ترقی کی ہے اور اس کا شمار دنیا کے اہم ملکوں میں ہوتا ہے۔ اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ پاکستان اور زیادہ ترقی کرے اور ہمیں ترقی کرے اور ہمیشہ ترقی کرے تو ہمیں نظریہ پاکستان کو ہر وقت پیش نظر رکھنا پڑے گا، یعنی وہ نظریہ جس کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے مسلمانوں کے لیے ایک الگ اسلامی ریاست کا قیام وجود میں آیا، اس کے نظریے کو ہر وقت پیش نظر رکھنا ضروری ہوگا۔ چونکہ پاکستان جو ہے ایک الگ نظریے کے تحت قائم ہوا، وہ نظریہ جو ہے وہ ایک اسلامی نظریہ ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا قائم کردہ جو نظریہ ہے اس بنیاد پر پاکستان وجود میں آیا ہے۔ اس کی بدولت ہم پاکستان کو زیادہ مستحکم اور شاندار بنا سکتے ہیں۔ یعنی اگرچہ قیام پاکستان سے لے کر اب تک پاکستان روز بروز دن دگنی رات چگنی ترقی کر رہا ہے، لیکن اس کے باوجود جس نظریے کی بنیاد پر اس کو قائم کیا گیا ہے اس نظریے کو ہمیں ہر وقت پیش نظر رکھنا ہوگا۔ نیکسٹ لاسٹ پیراگراف، اس میں نظریہ پاکستان کے مقاصد میں جو دوسرا مقصد ہے اسلامی اور فلاحی مملکت کا قیام، اس پر روشنی ڈالی جائے گی۔ نظریہ پاکستان کا مقصد پاکستان کو ایک اسلامی اور فلاحی مملکت بنانا ہے۔ ہمیں ایک ایسا کوئی قدم نہیں اٹھانا چاہیے جس کی وجہ سے خدا اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے شرمندہ ہونا پڑے۔ بچوں، یہ اس وجہ سے کہ وہ نظریہ جس کی بنیاد پر قیام پاکستان وجود میں آیا
یہ وہ نظریہ ہے جو رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پیش کیا تھا۔ تو آج اگر ہم کوئی ایسا قدم اٹھاتے ہیں جو اس نظریے کے منافی ہے تو ہمیں رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے شرمندہ ہونا پڑے گا۔ ہمارا جینا اور ہمارا مرنا پاکستان کے لیے ہونا چاہیے۔ اس نظریہ پاکستان کی جو بنیادی ترجیحات ہیں، ہمارا جینا مرنا پاکستان کے لیے ہونا چاہیے، یہ ہمارا ایمان ہونا چاہیے۔ قومی مفاد کے سامنے ذاتی مفاد کو دل سے نکال لینا چاہیے، اور ہر قسم کی گروہ بندی سے بالاتر ہو کر، یہ ہر قسم گروہ بندی سے مراد یہ تفرقات جو ہیں، ان گروہ بندی سے بالاتر ہو کر تمام پاکستانیوں کی فلاح و بہبود کی کوشش کرنا، نظریہ پاکستان کو فروغ دینا ہے۔ یعنی نظریہ پاکستان کا فروغ تب ہوگا کہ جب ہمارے اعمال میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بنائی گئی نظریہ قومیت ہے اس کے اثرات شامل ہوں گے، اور اس کے ساتھ ہم ہر وقت ایک دوسرے کی فلاح و بہبود کی کوشش میں مصروف رہیں گے، تب اس نظریے کو فروغ ملے گا۔ اگر ہم نے نظریہ پاکستان کو پیش نظر رکھا اور اپنی سیرت اور کردار کو اس کے مطابق ڈالنے کی کوشش کی تو دنیا کی دوسری قوموں میں بھی ہمیں امتیاز حاصل ہوگا، اور ہم اسلامی اصولوں کی روشنی میں پاکستان کو توانا، مستحکم، شاندار اور پر عظمت بنانے میں پوری طرح کامیاب ہوں گے انشاءاللہ تعالی۔ تو بچوں، آج جو ہم نے یہ سبق پڑھا ہے اس میں بنیادی طور پر جو نظریہ قومیت ہے اور جو قومیت کی تشکیل کی جو دو بنیادیں ہیں، ایک مغربی مفکرین کی قائم کردہ ہے اور دوسری رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کی قائم کردہ نظریہ قومیت ہے، ان دو کے بارے میں پڑھا، ان کے نتائج اور ان کے جو اثرات ہیں ان کے بارے میں پڑھا، اور پھر اس کے بعد نظریہ پاکستان کے بنیادی جو مقاصد تھے ان پر روشنی ڈالی۔ آپ کا یہ جو سبق ہے آج مکمل ہو چکا ہے۔ ابھی میں آخر میں آپ کو کچھ مشکل الفاظ ہیں ان کے معنی بھی بتا دیتا ہوں۔ سبق کے شروع میں پہلے پیج سے رواداری، اس کے معنی ہے تحمل، برداشت، الحاد، دین سے پھر جانا، رائج، جاری، مجدد، الف ثانی۔ مجدد کا معنی ہوتا ہے تجدید کرنے والا، الف کا معنی ہوتا ہے ہزار، اور ثانی کے معنی دوسرے 1000 سال کی دینی تجدید کرنے والے، یعنی یہ حضرت شیخ ایمن سرہندی ہیں، ان کے لیے مجدد الف ثانی کا لفظ استعمال ہوا۔ فروغ دینا، پھیلانا، مفاہمت، صلح کرنا، انتشار، افراتفری، مستحکم، مضبوط، مجدد تجدید کرنے والا، ترویج و اشاعت، رواج دینا یا پھیلانا، عناد، دشمنی، تہذیب، رہن سہن، عملی جامہ پہنانا، مکمل کرنا، اہل مغربی ممالک کے لوگ، تشکیل کرنا، شکل دینا، نفاق، نا اتفاقی، وسعت، وسیع کرنا، اقلیت، تعداد میں کم، استوار کرنا، قائم کرنا، قیاس کرنا، اندازہ لگانا، ترکیب، طریقہ، بناوٹ، جمعیت، اجتماع، گروہ یا لشکر، نسب، خاندان، انحصار، دار و مدار، بہم پہنچانا، فروغ کرنا، عمل پہم، مسلسل عمل کرنا۔ تو بچوں، یہ آپ کا سبق جو ہے نظریہ پاکستان اب اختتام پذیر ہوا۔ ابھی اس کی مشق جو ہیں مشقی سوالات انشاءاللہ نیکسٹ آپ کو پڑھائے جائیں گے، لیکن پھر بھی جو ہے آپ کا سبق مکمل ہوا، اور آپ کے جو ہے نا اس کے اندر سے مشکل الفاظ کے معنی بھی آپ کو میں نے بتا دیے، اور مزید یہ کہ آپ نے یہ مشکل الفاظ اپنی نیٹ کاپی پہ لکھنے بھی ہیں، اور اس کے بعد جو ہے آپ کو مشکل الفاظ کے بعد جو ہے نا سوالات کے جوابات ابھی لکھائے جائیں گے، لیکن آج جو ہے ہم اسی پہ ختم کرتے ہیں۔
بہت شکریہ، آپ کا سبق ختم ہوا۔ خدا حافظ۔